بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم نائنتھ کلاس۔ نظم برسات کی بہاریں کا آخری بند آج تشریح ہوگا۔ دیکھیں مضمون آپ کا ایسا نظم برسات کی بہاریں ہیں اور شاعر نظیر اکبر آبادی ہیں۔ ماخذ یعنی جس کتاب سے اس نظم کو لیا گیا وہ ان کا اس کتاب میں سارا کلام جمع ہے، ان کو کہتے ہیں بنیاد نظیر جمع ہے۔ بنیاد نظیر یعنی تمام سارا کلام جو ہے نظیر کا، اس سے یہ نظم دی گئی ہے۔ آخری بند کلاس گر کر کسی کے کپڑے دلدل میں ہے معطر، دلدل کیچڑ، دلدل کیچڑ۔ تو پھسلا کوئی کسی کا کیچڑ میں منہ گرا ہے۔ دیکھیں ایک جگہ شاعر نے دلدل کا لفظ استعمال کیا ہے اور دوسری جگہ مترادف استعمال کیا ہے، کیونکہ دونوں جگہوں پر کیچڑ استعمال نہیں کر سکتا تھا اور دونوں جگہوں پر دلدل بھی استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ زیادہ اس کو ہم کہیں گے مترادفات، یعنی مترادف الفاظ کا استعمال کیا ہے۔ پہلے نے دلدل کا استعمال کیا اور اس کے بعد دوسرے میں کیچڑ کا، دوسرے مصرے میں پھسلا کوئی کسی کا کیچڑ میں منہ گیا بھر، ایک دو نہیں پھسلتے کچھ ان میں آن اکثر، ایک دو نہیں پھسلتے، ایک دو نہیں گرتے، اکثر جو ہیں ان میں سے گرتے رہتے ہیں۔ کیچڑ میں ہوتے ہیں سینکڑوں کے سر نیچے پاؤں اوپر، ہوتے ہیں کئی سون کے حساب سے برسات کے موسم میں لوگ چلتے ہوئے گرتے ہیں اور ان کے سر نیچے اور پاؤں اوپر ہوتے ہیں۔ ایسے برے طریقے سے گرتے ہیں کہ یعنی اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتے اور اس نے سر نیچے اور پاؤں اوپر کا استعمال کر کے یہ بنانے کی کوشش کی کہ انتہائی اپنا توازن نہ برقرار رکھتے ہوئے کیچڑ میں پر پھسلن کی وجہ سے جو بارش کی وجہ سے بنی ہے، بہت زیادہ بارشیں ہونے کی وجہ سے بنی ہے۔ گرمیوں کے موسم میں جو برسات آتی ہے، بارشیں ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے بے تاثیر لوگ گرتے ہیں اور ایسے کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ نیچے اور پاؤں ہوتے ہیں، ایسے بے ترتیب کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں کرتے اور ایسے عجیب طریقے سے زمین پر پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیا مچھلیاں یاد ہو برسات کی باریں؟ اے میرے دوستوں میں آپ کو بتاؤں کہ برسات نے کیا یہ زبردست دھوم مچا رہی ہے، زبردست قسم کے تماشے ہیں، بہاریں بھی ہیں، پھول بھی کھل چکے ہیں، سبزہ بھی آ گیا ہے، فصلیں بھی لہلا رہی ہیں اور پانی چشموں میں نکل آیا ہے اور گلی کوچوں میں سے پانی بہ رہا ہے اور وہ پرانے ندی نالے بھر چکے ہیں۔ ایک طرح کا عید کا سماں ہے، جشن کا سماں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ جہاں پھول ہوتے ہیں وہاں کانٹے بھی ہوتے ہیں اور برسات کے موسم میں کچے علاقوں میں اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے جب بہت زیادہ کیچڑ بن جاتی ہے تو پھر وہاں پر چلنا بھی دشوار ہو جاتا ہے اور لوگ چلتے ہوئے اکثر پھسلتے ہیں اور پھسلتے بھی کوئی تھوڑے بہت نہیں ہیں، سون کے حساب سے پھسلتے ہیں اور ان میں سے اکثر جو ہے گر جاتے ہیں اپنا توازن نہ برقرار رکھتے ہوئے، ان کی ٹوپی بھی جا کر زمین پہ گر جاتی ہے، ان کے پاس اگر کوئی سامان ہوتا ہے وہ بھی لت پت ہو جاتے ہیں کیچڑ میں اور ایسے گرتے ہیں کہ ان کے سر نیچے اور پاؤں اوپر ہوتے ہیں۔ یہاں ایک دو جو ہے یہ استعمال کیے اس نے، جیسے آپ کے کورس میں یہ سن پوچھی نہیں جاتی، سن تحریر پوچھی جاتی، اس علم کو کہتے ہیں علم بدی، علم بدی کہتے ہیں۔ تو یہ علم جو ہے 274 ہجری میں معتز عباسی نے اس علم کو دریافت کیا تھا کہ یہ بھی کوئی علم ہے۔ تو جب اس نے دیکھا کہ اعداد کے دوران ذکر ہوتا ہے تو اس کو اس نے نام دیا سند سیاقت الاعداد، اور جہاں پر دو متضاد الفاظ لائے جاتے ہیں سر اور پاؤں، تو ادھر اس نے اسے سر متضاد کا نام دیا۔ تو یہ 10th میں آپ کو باقاعدہ اس سوال بھی اس پہ آ سکتا ہے، 10th کی بک میں یہ باقاعدہ ایکسرسائز میں مشق میں سوال میں پوچھے جاتے ہیں، لیکن آپ پوچھے نہیں جاتے، لیکن آپ کو بتانا ہے نہیں کہ اگلے سال آپ اس کو پڑھیں گے۔ آپ کے جب کورس میں شیخ کے اندر یہ چیز موجود ہے، ورن کے اندر موجود ہے، تو آپ کو بتانی ضروری ہے۔ طاف حسین علی کی نظم جو ہے اس میں نے آپ کو ایک شعر میں سند تجنیس محرر بتائی تھی کہ عظمت تیری مانی بن کچھ بن نہیں آتی یہاں، ہیں سفیرا اور سرکش بھی دم بردے صدا تیرا۔ تو بن اور بن جو تھا، بن
تو یہ سن جو تھی تجویز معرف یعنی زبر زیر کا فرق ہے اور میننگ کا بھی فرق ہے. بننا کام بننا اور ریل بغیر میننگ کا بھی فرق ہے اور زبر زیر کا فرق ہے. باقی دونوں لفظوں میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے. تو تجویز کا مطلب ہے ہم جنس یعنی ایک ہی جنس کے ایک ہی طرح کے لفظ ہوں لیکن زبر زیر کا جہاں فرق ہو تو اسے معرف کہتے ہیں. یہاں زبر زیر کا فرق نہ ہو بالکل ایک جیسا ہو لیکن میننگ میں فرق ہو تو اسے تجویز ہے تام کہا جاتا ہے. دوبارہ یہ ہے. اچھا گر کر کسی کے کپڑے دلدل میں ہے محتر یعنی جب لوگ برسات کے موسم میں چلتے ہیں کلاس تو وہ اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکتے. پاؤں ان کا پھسلتے جوتیوں کی کیچڑ میں سے پھسلتی ہے یا پھنس جاتی ہے تو وہ گر جاتے ہیں اس کیچڑ میں. تو ایسے لگتے ہیں جس طرح عطر میں بھیگے ہوئے ہوں. یہاں تشبیہ کا استعمال شاعر نے کیا ہے کہ جس طرح عطر میں بھیگے ہوئے ہوں یعنی ان کو خوشبو لگی ہوئی ہو خوشبودار ہو گئے اس طرح لگتے ہیں. وہ جب ان کے قریب آدمی آتے ہیں ان کو اٹھاتے ہیں تو عجیب قسم کی خوشبو آتی ہے اور اس نے اس کو عطر کا نام دیا کہ عطر کی خوشبو جس طرح لگی ہوتی ہے اس طرح وہ ہو جاتے ہیں. پھسلا کوئی کسی کا کیچڑ میں منہ دیا پھر اگر کوئی پھسلتا ہے تو مشکل ہے تو اپنے آپ کو سنبھالا دے سکے یا قریب کو کوئی چیز نہیں اسے پکڑ کر سہارا لے سکے. لیکن وہ آدمی پھر کیا کرتے ہیں مجبوراً کیا جاتا ہے بالکل زمین پر جا کر گر جاتا ہے. اس کا منہ جو ہے زمین میں چلا جاتا ہے اور اس کا منہ بھر جاتا ہے یعنی کیچڑ ہی کیچڑ ہوتا ہے اس کے منہ میں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیچڑ اس کے منہ میں اندر چلا جائے بعد میں یعنی کیچڑ ہی کے منہ میں اس پہ لگا ہوتا ہے. کلاس میں آپ کو اکثر سمجھائے جاتے ہیں منہ میم کے اوپر دیکھیں پیش نون کے اوپر شد تب یہ منہ ہے آپ کو سمجھایا جاتا ہے. اگر آپ پیش نہیں ہوگی اور شد نہیں ہوگی تو یہ منا بھی پڑھا جا سکتا ہے منا بھی اس کو منا بھی پڑھا جا سکتا ہے منا بھی پڑھا جا سکتا ہے. جب اس کے اوپر پیش ہوگی اور نون کے اوپر شد ہوگی تو پھر منہ پڑھا جائے گا. یہ لاگ بہت زیادہ خیال رکھا کریں. تو پھر اس کا منہ جو ہے چھا کے جو لگتا ہے بالکل منہ گرتا ہے اور اس کا منہ جو ہے کیچڑ میں جا کے لگتا ہے اور کیچڑ میں بھرا ہوا ہوتا ہے اس کو. ایک دو دن کہتے ہیں ایک یا دو کی بات نہیں کرتے یہ تو 100 کے حساب سے پھسلتے ہیں. اور ان میں سے کئی جو ہیں اکثر لوگ جو ہے چلنے والوں میں سے پھسلتے ہیں. اکثریت جو ہے پھسلنے والوں کی ہوتی ہے اور وہ گرتے بھی اور ان کے ساتھ یہ ہوتے ہیں سینکڑوں کے سر نیچے پاؤں 100 کے حساب سے یہ لوگ جو برسات کے موسم میں چلنے والے گرتے ہیں اور گرتے ہیں بڑی بری طریقے سے. وہ لوگ دور کھڑے ہوئے ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہوتے ہیں ہنس رہے ہوتے ہیں اس طرح کرتے ہیں. سب نیچے ہوتے ہیں پاؤں پر. کیا کیا مچھلی جاؤ برسات کے بارے اے میرے دوستوں میں تمہیں کیا بتاؤں کہ برسات نے کیا ایک دھوم مچا رکھی ہے. یعنی برسات کا موسم ہے خوشی کا موسم ہے گرمی کا دور ٹوٹ چکا ہے ندی نالوں میں پانی بہہ رہا ہے اور بہاؤ جو ہے لے آ رہے ہیں فصلیں لے آ رہی ہیں ہر طرف ہریالی جو ہے وہ سجی ہوئی ہے اور بڑا زبردست موسم ہے. اب گرمی اپنا وجود کھو چکی ہے اپنی طاقت کھو چکی ہے. برسات نے گرمی کو ختم کر دیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ صورتحال بھی ہے کہ لوگوں کو کچھ تکلیف بھی ہوتی ہے برسات کی وجہ سے. لیکن یہ اس تکلیف کو بھی شاعر نے ایک خوبصورتی کا رنگ دیا ہے اور یہ بھی اس جو جشن ہے برسات کے موسم کا تو اس جشن کا یہ بھی حصہ ہے کہ اس کو بھی لوگ جو ہے خوشی سے قبول کر رہے ہیں. کیونکہ جب گرمی جو اب نہیں رہی تو خیر کوئی بات نہیں ہے اگر گرتے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو کلاس کلیات نظیر کا کلیات تو یہ مرکب اضافی ہے. کلیات نظیر یہ جو ہے اضافت کا کسرہ ہے اضافت کیونکہ زیر کو کسرہ بھی کہتے ہیں تو زبر کو جو ہے فتح بھی کہتے ہیں اور زیر کو کسرہ بھی کہتے ہیں. دونوں میں زبر کا ایک فتح ہے اور جس حرف کا زبر لگتی ہے اسے مفتوح کہتے ہیں اور زیر کا دوسرا نام کسرہ ہے. جس حرف کے نیچے یہ رکھتی ہے اس کو مقصور کہتے ہیں. ٹھیک ہے مقصور ہے اور پیش کو ضمہ بھی کہتے ہیں اور جس حرف پر پیش لگتی ہے اسے مضمون کہتے ہیں. تو یہ اضافت کا کسرہ ہے. کسی جگہ یہ صرف کا کسرہ بن جاتا ہے جیسے شجر سایہ دار یہاں یہ صرف کا کسرہ ہے صرف یعنی یہ مرکب توصیفی ہے سایہ دار درخت. ٹھیک ہے تو یہاں یہ مرکب اضافی اضافت کا کسرہ ہے مرکب
تو اس میں سے یہ نظم دی گئی تھی کلاس. تو آگے چلتے ہیں اگلے جناب مشق پہ چلتے ہیں. اور مشق میں جو ہے تشبیہ کا سوال میں آپ کو سمجھاؤں گا. اس کے علاوہ اس جو سوال ہے میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں، ساتھ آپ سمجھتے جائیں گے. پہلا سوال ہے کلاس کے اس نظم میں بہت سی تشبیہات استعمال ہوئی ہیں. آپ اپنی پسند کی کوئی سی 2 تشبیہات لکھیں. تشبیہات کا سوال ہے، تشبیہ کا. اس میں انگریزی زبان میں کہتے ہیں سملی. اس علم کو کہتے ہیں علم بیان. انگلش میں اس علم کو کہتے ہیں ریٹارک. ایک اور علم ہوتا ہے کلاس، اس کو کہتے ہیں صرف و نحو. صرف و نحو انگلش میں کہتے ہیں مارفالوجی اینڈ سائنٹکس. اس کو کہتے ہیں علم بیان، انگلش میں کہتے ہیں ریٹارک. اور اس علم کو کہتے ہیں علم بدیع، انگلش میں کہتے ہیں سٹرینج اور ونڈرفل. ٹھیک ہے کلاس. یہ جو علم صرف ہے اس میں لفظ پر بات ہوتی ہے. واحد، جمع، مذکر، مؤنث، مترادف، متشابہ، زمانی، اسم، فعل، اسم کی جو اقسام ہیں معرفہ، نکرہ. اور بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی اقسام میں مصدر، جامع، مصدر، مشتق. اور پھر جناب اس کی اقسام ہے، پھر اس میں معرفہ کی اقسام ہے، اس میں نکرہ کی اقسام ہے، اس میں علم کی اقسام ہے، اس میں ضمیر کی اقسام ہے. اور پھر فعل کی اقسام ہے، فاعل کے لحاظ سے فعل کی اقسام، اور بناوٹ کے لحاظ سے فعل کی اقسام، معنی کے لحاظ سے فعل کی اقسام. اور یہ جو ہے معنی کے لحاظ سے فعل کی اقسام. تو یہ ساری کس میں آتی ہیں؟ علم صرف میں آتی ہیں. اس کے بعد آتا ہے علم نحو. علم نحو جو ہے وہ الفاظ کو جوڑ کر جملہ اس کے لیے بنایا جاتا ہے اور الگ الگ کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر جملہ جو ہے ندیم نے خط لکھا، یہ علم بتاتا ہے. کون سا علم نحو بتاتا ہے اس طرح لکھنے کو. یہ بتاتا ہے کہ ندیم کو پہلے نمبر پر لاؤ، بس ندیم فاعل ہے. اس کے بعد علامت فاعل کو لاؤ، اس کے بعد خط کو لاؤ، مفعول کو، اور اس کے بعد لکھا کو لاؤ. پھر اور ٹکڑے ٹکڑے ندیم، یہ جملہ بنانے اور سے زیادہ کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں. ندیم فاعل، نے علامت فاعل، خط مفعول اور لکھا فعل. ٹھیک ہے. اور یہ کیا ہے؟ مسند علیہ اور مسند. مسند جس جملے میں جس شخص یا چیز کے بارے میں کچھ کہا جائے اسے مسند علیہ، اور جو کچھ کہا جائے اسے مسند کہتے ہیں. یہ کون سا جملہ ہوا؟ جملہ فعلیہ. تو
تو یہ طریقہ بتاتے ہیں جملہ بنانے کا، الفاظ کو جوڑ کر جملہ بنانے اور انہیں الگ الگ کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ یہ علم نحو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دریافت کرتا اور بنایا ہوا علم، اس کو علم نحو کہتے ہیں۔ تو اس کی اہمیت کیا ہے؟ کلاس علم صرف کلام کی بنیادیں، کلام کی بنیادیں، علم نحو اس کی دیواریں اور چھت کسی کلام کی تحریر کی، اس کے بعد علم بیان اس کا پلستر، اور نمبر 4 علم بدیع آرائشی، نقش و نگار اور رنگ روغن۔ یہ اہمیت ہے ان علوم کی، کلام کے اندر، تاریخ کے اندر، ادب کے اندر لکھتے ہوئے یہ چیزیں لکھائی میں، مضامین میں، شاعری میں یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ اس لیے کوئی رائٹر نثر لکھتا ہے، پروز لکھتا ہے یا پوئٹری لکھتا ہے، شاعری لکھتا ہے، اس میں یہ چیزیں علم صرف نحو، علم بیان اور علم بدیع استعمال ہوتی ہیں۔ اور ان کا کیا اہمیت ہے؟ ان کی اہمیت یہ ہے کہ علم صرف کلام کی بنیادیں، علم نحو اس کی دیواریں اور چھت، علم بیان اس کا پلستر، اور علم بدیع جو ہے وہ آرائشی، نقش و نگار اور رنگ روغن ہے۔ یہ اہمیت ہے کلاس اس علم کی۔ اب میں بات کروں گا تشبیہ ہے، کیونکہ یہاں پر آپ سے تشبیہ پوچھی گئی۔ تشبیہ سملی، انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ سملی، تعریف۔ کسی چیز کو کسی خاص صفت کی بنا پر دوسری چیز کے مانند قرار دینا تشبیہ کہلاتی ہے۔ تشبیہ کسی چیز کو کسی خاص صفت یعنی خوبی کی بنا پر دوسری چیز کے مانند قرار دینا، قرار دینا تشبیہ کہلاتی ہے، جس میں وہ جس میں وہ صرف مسلمان طور پر پائی جاتی ہو، یعنی کسی چیز کو کسی خاص سے بنا پر دوسری چیز کا معنی قرار دینا۔ دوسری چیز اگر اس کے اندر صرف پائی جاتی ہے، جس چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے، تو اس کے دیکھیں زید چاند کی طرح خوبصورت ہے، زید چاند کی طرح خوبصورت ہے۔ اب زید کو چاند سے تشبیہ دی جائے گی، کس سے؟ چاند سے۔ تو زید میں اگر خوبصورتی ہے، حقیقت میں زید میں اگر خوبصورتی ہے تو پھر تشبیہ دی جا سکتی ہے، لیکن اگر زید بدصورت ہے تو پھر اسے تشبیہ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ وہ چاند کی طرح خوبصورت تو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو تشبیہ نہیں دینی چاہیے چاند سے۔ تو جس میں وہ صرف حقیقت میں مسلمان طور پر مسلمان مانی ہوئی حقیقت، جس میں وہ حقیقت مسلمان طور پر پائی جاتی ہو، یعنی زید کے اندر اگر خوبصورتی کی صفت پائی جاتی ہے تو
کسی چیز کو کسی خاص صفت کی بنا پر دوسری چیز کے مانند قرار دینا جس میں وہ صرف مسلمہ طور پر پائی جاتی ہے اور تشبیہ کہلاتی ہے. یا مانند قرار دینا جس میں وہ صرف مسلمان طور پر پائی جاتی ہو تشبیہ کہلاتی ہے. یہ پروفیسر صابر نورمی جو قلندر آباد سے اوپر بھاری گونا کے قلندر آباد سے اوپر جو ہے یہ ان کا کام تھا کلور، تو ادھر کے رہنے والے تھے. مانگل سے اوپر راستہ جاتا ہے، جب مانگل کا پول ہے کراس کر جا کے ایک سٹاپ آتا ہے منصرہ کی طرف، وہاں پہ یہ جو ہے سٹاپ ہے، اس کے اوپر ایک سائڈ جا رہی ہے جو کلور کی طرف جا رہی ہے، اس کے رہنے والے تھے. یہ ان کی تاریخ ہے. کسی چیز کو کسی خاص صفت کی بنا پر دوسری چیز کا مانند قرار دینا جس میں وہ صرف مسلمہ طور پر پائی جاتی ہو تشبیہ کہلاتی ہے. اب تشبیہ کے ارکان مشبہ، جس شخص یا چیز کو تشبیہ دی جائے، جس شخص یا چیز کو تشبیہ دی جائے، تو زید کو تشبیہ دی جائے ہے مشبہ زید، مشبہ بہ. جس شخص یا چیز سے تشبیہ دی جائے، جس شخص یا چیز کو تشبیہ دی جائے. دوسرا، جس شخص یا چیز سے تشبیہ دی جائے. اب کس سے دی جا رہی ہے؟ کس سے دی جا رہی ہے تشبیہ جناب؟ چاند سے. تو یہ مشبہ بہ کیا ہوگا؟ چاند. اچھا، آگے آگے وجہ شبہ. وجہ شبہ، وجہ شبہ جو ہے وہ ہے زید چاند کی طرح خوبصورت ہے. مشبہ، مشبہ بہ، وجہ شبہ، حرف شبہ. وجہ شبہ جو ہے جس وجہ سے تشبیہ دی جاتی ہے، تو وہ وجہ شبہ کیا ہو گیا؟ خوبصورتی، صورتی. اور غرض شبہ بھی ہوتی ہے کلاس، لیکن پروفیسر صابر نورمی صاحب کہتے ہیں کہ وجہ شبہ غرض شبہ کو پوری کر دیتی ہے. آخر میں آ گیا حرف شبہ. اس میں ہم لکھ سکتے ہیں کہ خوبصورتی ظاہر کرنے کے لیے، لیکن پروفیسر صابر نورمی صاحب کہتے ہیں کہ وجہ شبہ غرض شبہ ایک ہی چیز ہے، لہذا یہ دونوں وجہ شبہ غرض شبہ کو پورا کر سکتی ہے. حرف شبہ، جس حرف سے تشبیہ ہمارے سمجھ میں آئے، تو وہ کی طرح، طرح یا کی طرح، یہ حرف شبہ ہے. یہ اس کے ارکان کے پاس. اب یہاں پر تشبیہات کون سی ہیں؟ ایک تو یہ بادل کی گرجنے کی آواز کو قدرت کے نکارے بجنے سے تشبیہ دی گئی ہے. بادل کے گرجنے کی آواز کو قدرت کے نکارے بجنے سے تشبیہ دی ہے. اور جو بارش کی بوندیں ہیں ان کو جمجماہٹ سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی چمک دمک سے برستے ہوئے جو بادل کے قطرے آ رہے ہیں نیچے زمین کی طرف، تو ان کو جو ان پر دھوپ لگتی ہے اگر یا اس جگہ پڑے ہوئے اگر نظر آتے ہیں، تو وہ ان کو چمک دمک سے تشبیہ دی گئی ہے، جمجماہٹ سے تشبیہ دی گئی ہے. اچھا، اب دیکھیں جنگل سب اپنے تن پر ہریالی سج رہے ہیں. اب بارش کی وجہ سے جو جنگلات ہرے بھرے ہو گئے، درخت ہرے بھرے ہو گئے، تو اس کو سجنے سے تشبیہ دی ہے، بننے سنورنے سے تشبیہ
ہے۔ اس کے علاوہ گل پھول جھاڑ کر بوٹے اپنی دھج کہتے ہیں انداز ادا، تو یعنی ان کی خوبصورتی جو ہے جو بارش کی وجہ سے وہ خوبصورت ہو گئے، ہرے بھرے ہو گئے، تو ان کو تشبیہ دھجنے سے تشبیہ دی ہے، بننے یہ یعنی ناز و ادا سے تشبیہ دی ہے کہ بڑے ناز اپنے ناز اور ادائیں دکھا رہے ہیں، ناز و ادا سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے اور تشبیہ یہ 3-4 مثالیں جو ہیں آپ کو دی جا چکی ہیں۔ اس کے علاوہ اس نظم میں کس پرندے کی کون کون سی آواز کا ذکر ہے؟ تو اس میں ایک بٹیرا جو مٹیارے رنگ کا پرندہ ہوتا ہے کلاس، جسے لڑاتے بھی ہیں، لوگوں کے ہاتھوں میں پکڑا ہوا ہوتا ہے، اسے اوپر سے ذرا اسے آنکھ وغیرہ مارتے ہوتے ہیں۔ یہ پالتو پرندہ ہے، پنجروں کے اندر بھی ہوتا ہے، اور بعض ہاتھوں میں لوگوں کے پکڑا ہوا ہوتا ہے، اسے لڑاتے بھی ہیں۔ تو یہ بھے کی آواز جو ہے نکالتا ہے۔ بارش کے موسم میں گرمی کا جوڑ ٹوٹتا ہے تو ان کو خوشی محسوس ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اپنی زبانی میں، تو بھے کی آوازیں نکالتا ہے۔ کمری ایک پرندہ ہوتا ہے فاختہ کی شکل کا، تو وہ کوکو کی آواز نکالتا ہے۔ تو اس کے علاوہ پپیا ایک پہاڑی پرندہ ہوتا ہے، خوش آواز ہوتے ہیں، وہ پی پی کی آواز نکالتے ہیں۔ اور بگلا آپ جانتے ہیں اچھی طرح، تو وہ دو دو کی آواز نکالتا ہے۔ اور ہد جو ہے اس ہد کا قرآن مجید کے اندر بھی ذکر ہے۔ سلیمان علیہ السلام کیا جو قصص الانبیاء میں قصہ ہے، اس میں ہد اس نے جا کر ملکہ سبا کے حالات لا کر جو ہے کس کی کون اس کا خدا ہے، کس کی وہ کرتی ہے عبادت کرتی ہے، تو لا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس نے اس پرندے نے بتائے تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی تھی، اور پھر اس کو تمام پرندوں کا یہ سردار بن گیا۔ اس کے سر پر کلگی ہوتی ہے، اور یہ لکڑی سے میں سے کیڑے نکال کر کھاتا ہے یہ پرندہ۔ تو فاختہ کے برابر کا یہ پرندہ ہوتا ہے، ہدہد بڑا خوبصورت پرندہ ہوتا ہے کلاس۔ اور اس کے بعد فاختوں کی حقوق، فاختہ کمری کے برابر کی شکل کا ایک کالے رنگ کا پرندہ ہوتا ہے، وہ کی آواز نکالتا ہے۔ اور یہ ان پرندوں کی جو ہے آوازوں کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ کلاس جو ہے کچن میں پھسلنے کی کیفیت اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ اور کچن میں لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ جب ظاہر بارش ہو جاتی ہے اور ہر طرف کیچڑ ہو جاتی ہے، اور ظاہر انسان جو ہے باہر نکلتے ہیں، اپنی زمینوں کی طرف ذمہ دار جاتے ہیں، دکانوں کی طرف دکاندار جاتے ہیں، مزدور اپنی مزدوری پر جاتا ہے، اپنے کام پہ لوگ نکلتے ہیں، اور جب نکلتے ہیں تو کیچڑ بنی ہوئی ہوتی ہے کچے علاقوں میں، تو لوگ چلتے ہوئے ان کی جوتی اس کیچڑ سے سلپ ہو جاتی ہے، پھسل جاتے ہیں، اور ایسے گرتے ہیں کہ ان کا شاعر نے کہا ہے کہ سر نیچے ہوتا ہے اور ٹانگیں ان کی اوپر ہوتی ہیں، تو ایسے بے ترتیب گرتے ہیں کہ اپنے آپ کو پھر جو ہے وہ بچا بھی نہیں سکتے، بڑے برے طریقے سے پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تمام تر لباس جو ہے ان کا کیچڑ میں وہ بھیگ جاتا ہے، دلدل میں جو ہے وہ ان کا خراب ہو جاتا ہے، لباس پر کیچڑ لگ جاتی ہے۔ اور اس کو جو ہے شاعر نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ جب اس کو اٹھایا جاتا ہے کسی کے قریب سے گزرتا ہے، ایسا لگتا ہے جس میں اس نے عطر جو ہے لگائی ہوئی، اور عطر سے اس کا لباس بھر گیا ہے۔ اور اس شخص کے سر پر جو ٹوپی ہوتی ہے یا وہ بھی نیچے گر جاتی ہے، اور اسے اٹھانا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور اسے سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بعد اس کی جوتی بھی پھنس جاتی ہے، اور وہ کھینچتے ہیں اپنی جوتی کو نکالنے کے لیے، بعد جوتی میں سے پاؤں نکل جاتے ہیں، جوتی کیچڑ میں پھنسی رہتی ہے۔ خصوصاً جو جس پر سرخ رنگ کی مٹی، جب جس طرح یہ اینٹوں کا رنگ ہے آپ کا جو ادھر لگا ہوا ہے، یہ جو لگا ہوا ہے یہ کلر ہے، اس طرح کی جو مٹی ہوتی ہے کلاس یا چیئر کا کلر ہے، اس رنگ کی جو مٹی ہوتی ہے لس سے کہا جاتے ہیں عام زبان میں، اس کے اندر تو اگر جوتی پھنس جائے تو نکالنی انتہائی مشکل ہوتی ہے، اور اس پر چلنا بھی بہت